السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کا پریکٹیکل طریقہ۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن کاٹنا یہ فطرت سے ہے، یہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے کہ انسان کو چاہیے وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن نہ بڑھائے بلکہ ان کو کاٹے، کسی طریقے سے بھی کاٹ لے، دائیں سے کاٹے، بائیں سے کاٹے، جس طرح بھی کاٹے گا تو یہ حکم پر عمل ہو جائے گا۔ تو ناخن کاٹنے کا طریقہ کار یہ تھا، دائیں ہاتھ سے ہی ناخن کاٹنے ہیں اور دائیں ہاتھ پر ہی آ کر مکمل ہو۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے ہم نے دائیں ہاتھ کی یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کا ناخن کاٹنا ہے، پھر اس کے بعد ساتھ والی انگلی، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ والی، پھر سب سے چھوٹے والی انگلی، پھر دوسرے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے یہ ناخن کاٹیں گے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر درمیان والی انگلی، پھر اس کے درمیان والی، پھر سب سے چھوٹی۔ آخر پہ انگوٹھا بچ چکا تھا تو آخر پہ ہم نے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے۔ تو گویا کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ہم نے شروع کیا اور پھر انگوٹھے پر ہی جا کر ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ ایک مستحب مباح عمل ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے طریقہ ثابت ہے۔ اب پریکٹیکل کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹے گا، جو کہ میں آپ کو کاٹ کے بتا رہا ہوں۔ انسان جب ناخن کاٹے تو ناخن کتنے کاٹنے چاہیے کہ جب کاٹے تھوڑے تھوڑے بڑے رہنے چاہیے یا بالکل ہی کاٹ دینے چاہیے؟ تو اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان نہ اتنے زیادہ کاٹے کہ زیادہ کاٹنے کی وجہ سے اس کی انگلیوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے، اور نہ ہی اتنے کم کاٹے کہ کاٹنے کے باوجود بھی اس کے ناخن جو ہیں وہ بڑے محسوس ہوں، یعنی کہ درمیانی مقدار میں ناخن کاٹے، نہ ہی اس کے جسم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچے، نہ ہی اس کے ناخن بڑے رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ انسان کو اپنے ناخن جلد از جلد کاٹنا چاہیے۔ جلد از جلد سے مراد یہ ہے کہ انسان کو 7 دنوں کے اندر یا 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن کاٹ لینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان 7 دنوں کے اندر یا 10 دنوں کے اندر اپنے ناخن نہیں کاٹتا ہے تو پھر اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے یہ 40 دن تک ہے، یعنی 40 دن مکمل ہونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کاٹ لے۔ یہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے۔ یہ جو ہاتھ اور پاؤں کی تمام انگلیاں ہیں، تمام کے ناخن کاٹنے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ناخن تو کاٹتے ہیں مگر ایک ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کا ناخن نہیں کاٹتے، اس کو بڑا کر لیتے ہیں، تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے، اس نے اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹے تھے تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ چیز، اور تحریمی یہ حرمت کے قریب ہے، یعنی کہ اتنا شریعت نے اس کو ناپسند جانا، اتنا ناپسند جانا کہ یہ حرام کے قریب ہے۔ اور جب بندہ 40 دن ناخن نہیں کاٹے گا تو یہ عمل اس کا مکروہ تحریمی ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ شرعی طور پر گناہگار ہوگا۔ ایک تو ناخن نہ کاٹنے کی وجہ سے اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی، اور یہ ناخن نہ کاٹنا مکروہ تحریمی بھی ہے۔ تو جب مکروہ تحریمی والا اس نے عمل کیا تو اس کی وجہ سے وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے رزق کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بڑھاتا ہے، اس کو کاٹتا نہیں ہے، 40 دن سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ گویا کہ تم اگر جلدی ناخن کاٹو گے، ہفتہ 10 دن کے بعد ناخن کاٹتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں، یہ عمل نہایت ہی قبیح ہے۔ ناخن کے اندر بہت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے ناخن کو اس طرح دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں، چھوٹے کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ اکثر پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دانتوں کے ساتھ ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔